بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تابی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم عمر کو چاہتی ہو؟ اینی کے سوال پر تابی کا دل دھڑکا۔ نہیں معلوم۔ تابی نے نظریں چرائیں۔ اینی سمجھ گئی کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اور تمہاری ہر خواہش پوری ہو، آمین۔ کافی دیر ہو گئی ہے، اب چلنا چاہیے، اینی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، میں کچھ دیر میں نکلتی ہوں۔ تابی نے اسے اللہ حافظ کہا تو وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ تابی ابھی بھی اینی کے سوال میں گم تھی۔ کیا وہ واقعی ابھی بھی عمر کو چاہتی تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ چاہت، محبت، پیار، یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتی، لیکن اتنا جانتی ہوں، عمر میرا عشق ہے، میری جستجو ہے، میرے جینے کی وجہ ہے، میرا سب کچھ ہے۔ میں نے اس سے اس کو نہیں مانگا، میں نے رب سے اسے مانگا ہے، اور یہ میرے عشق کی انتہا ہے کہ عمر نے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تو میں خاموشی سے اللہ کی رضا میں شامل ہو گئی، لیکن میری دعاؤں نے، اللہ نے اسے میرے نصیب میں لکھ دیا۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ تو اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ تبھی کوئی شخص اس کے پاس آیا اور ٹیبل بجایا تو تابی خیالوں سے چونکی اور سوالیہ نظروں سے سامنے والے کو دیکھا۔ ایکسکیوز می مس تعبیر، باہر آپ کے بھائی آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، پلیز آ جائیں۔ وہ شخص معذب انداز میں بولا۔ تابی حیران ہوئی۔ سبحان بھائی یہاں؟ لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور اس شخص کے پیچھے چل دی، لیکن اسے گھبراہٹ سی ہوئی۔ ایک گاڑی کے پاس جا کے وہ رک گیا۔ بیٹھیں پلیز۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ میرے بھائی کہاں ہیں؟ تابی کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر بیٹھے شخص نے تابی کو اندر کی طرف کھینچا، اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اندر کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ تابی کچھ نہ کر سکی۔ شور مچانا چاہا، لیکن کلوروفارم کی وجہ سے اسے بے ہوش کر دیا گیا اور وہ بے سدھ ہو گئی۔ گاڑی سیدھا اڈے پہ لے چلو، وہ شخص گاڑی ڈرائیور سے بولا اور خود گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ تابی، عمر وہاں اپنے دوست کے ہمراہ آیا تھا۔ تابی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تو خود بھی ایک ٹیبل چھوڑ کے وہیں بیٹھ گیا اور ان دونوں کی ساری باتیں بہت انمناک سے سنتا رہا۔ تابی کی ہر بات اس کے دل کے پار ہوئی۔ اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ ابھی وہ مزید وہاں بیٹھتا کہ اسے گھر سے کال آ گئی۔ کال اٹینڈ کرنے کے لیے وہ وہاں سے اٹھا۔ ہیلو بھابی، کیسی ہیں؟ اس نے حشاش بشاش انداز میں بات کی، لیکن آگے انوشے کی بات سن کے وہ ایک دم چپ سا ہو گیا۔ آئی ایم سوری بھابی، میں نے دیکھا نہیں بھائی کی کالز، ورنہ ضرور کال بیک کرتا۔ عمر شرمندہ ہوا تھا۔ عمر کچھ دن کے لیے لاہور آ جاؤ، انوشے نے افسردگی سے کہا تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ شہریار کے ملک سے باہر جانے پہ اس کا دل جیسے اندر سے ٹوٹ سا گیا تھا۔ جی بھابی، میرا بھی دل یہی چاہ رہا ہے کہ گھر واپس آ جاؤں۔ آپ پریشان نہ ہو، جتنی جلدی ہو سکے گا میں یہاں کام وائنڈ اپ کرتا ہوا لاہور آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمر کا دل بھی یہاں سے جانے کو ہمکنے لگا۔ جس وجہ سے اس نے یہاں بزنس اسٹارٹ کیا تھا وہ وجہ اب ختم ہو گئی تھی۔ فون بند کرتے وہ باہر آیا تو تابی باہر نہ تھی، شاید چلی گئی۔ عمر کا دل اچانک سے بے چین ہوا۔ اسی بے چینی میں وہ باہر نکلا تو سامنے ہی تابی کو کسی انجان شخص کے ساتھ جاتا دیکھ ٹھٹکا۔ یہ کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ عمر نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ تابی کی گاڑی مخالف سمت میں کھڑی تھی۔ عمر کو کچھ گڑبڑ لگی، وہ بھی تابی کی طرف ہی بڑھا۔ تبھی وہ دونوں ایک گاڑی کے پاس جا رکے۔ عمر چلتے چلتے ہی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا
کہ اتنے میں کسی نے تابی کو گاڑی کے اندر کھینچا اور پھر گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ عمر فوراً پیچھے بھاگا، لیکن پھر رک کر واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور اپنی گاڑی کو ان کی گاڑی کے پیچھے لگا دیا۔ دل تھا کہ ایک بار پھر سے بے چین ہوا، یہ ہر بار ایسی مصیبت میں ہی کیوں پھنستی ہے؟ کب میچور ہوگی یہ؟ عمر کو تابی کی بے وقوفی پہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ ساتھ میں وہ موبائل پہ انسپکٹر بلال کا نمبر ڈائل کر رہا تھا جو اس کا دوست تھا۔ فون پر اسے ساری انفارمیشن دی۔ سبحان بھائی کو بتاؤں یا نہیں؟ عمر شش و پنج میں پڑ گیا۔ اگر انہیں اتنی ہی پرواہ ہوتی تو آج یہ بیوقوف اس مشکل میں نہ پڑتی۔ عمر کو سبحان پہ بھی بے انتہا غصہ آنے لگا۔ تبھی ان کی گاڑی ایک غیر آباد علاقے میں داخل ہوئی۔ کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے عمر کی گاڑی بھی پیچھے ہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی عمر نے ان کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دی۔ میسج پہ انسپکٹر بلال کو لوکیشن سینڈ کی اور خود ان کی حرکات و سکنات چیک کرنے لگا۔ سمیرا بچے ایسے رو تو مت، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ شہریار نے سمیرا کے آنسو پہنچے اور اسے گلے سے لگایا۔ بھائی آپ نہیں جانتے یہ اذیت کتنی سخت ہے، میری تو روح کانپ جاتی ہے جب ان کو کسی اور کے ساتھ سوچتی ہوں۔ آنسو پھر سے اس کے گالوں پہ بہہ نکلے۔ شہریار نے اسے تسلی دی۔ اسی اثنا میں زین اندر داخل ہوا۔ سمیرا کا روتا چہرہ دیکھ اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا، پر چہرہ بے تاثر ہی تھا۔ کیسے ہو زین؟ شہریار اٹھ کر زین سے بغل گیر ہوا۔ زین بھی خوش دلی سے ملا۔ سمیرا نے اپنے آنسو پہنچے اور اٹھ کر جانے لگی۔ ایک منٹ یہیں رہو، تمہارے سامنے ہی شہریار بھائی سے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں، زین نے سرد لہجے میں سمیرا سے کہا تو سمیرا نے سوالیہ نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ شہریار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھیں بھائی، میں نہیں جانتا کہ سمیرا نے آپ سے کیا کہا، لیکن میں آپ سے سب کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تمہید باندھتے ہی وہ سمیرا کا دل دھڑکا گیا۔ منى میری سیکرٹری ہے، وہ طلاق یافتہ ہے، میں کافی عرصے سے اسے جانتا ہوں، اچھی لڑکی ہے اور مجھے پسند بھی ہے، اسی لیے میں نے اس سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ بنا ڈرے ساری بات کہہ دی۔ زین نکاح کے لیے فیصلہ لیتے وقت سمیرا اور اپنی بیٹی علیزے کا نہیں سوچا؟ شہریار نے دھیمے انداز میں بات شروع کی۔ وہ غصے میں معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سوچنا کیسا شہریار بھائی، سمیرا میری بیوی ہے اور علیزے میری بیٹی، یہ دونوں میری ذمہ داری ہیں اور میں 2 بیویاں بآسانی افورڈ کر سکتا ہوں۔ پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجیے، اور اگر آپ ابھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دے دیا کیجیے۔ زین نے شہریار کو لاجواب کرنا چاہا۔ شہریار نے ایک نظر بہن کے چہرے پہ ڈالی جہاں دکھ اور درد کی داستان رقم تھی، اور سمیرا کے جذبات کا کیا، اس کے دل کا کیا۔ اب کہ شہریار کا لہجہ سخت تھا، میں دونوں میں عدل و انصاف رکھوں گا، کسی کی بھی حق تلفی نہیں کروں گا۔ زین جیسے ہر سوال کے جواب کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ لیکن تم جانتے ہو سمیرا راضی نہیں، تو یہ سمیرا کا مسئلہ ہے، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ زین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہریار بھائی، میں ہمیشہ سمیرا اور علیزے کو فرسٹ پرائیورٹی دوں گا اپنی آخری سانس تک، اور میں یہی چاہوں گا کہ یہ اس کا گھر ہے اور یہ یہیں رہے ہمیشہ، اور جہاں تک بات ہے منى کی، میں اسے الگ گھر میں رکھوں گا۔ زین تم صحیح نہیں کر رہے، شہریار بھی اٹھتے ہوئے اسے وارن کرتا ہوا بولا۔ شہریار بھائی، اسلام میں بھی 4 شادیوں کی اجازت ہے اور منى طلاق یافتہ ہے، اور طلاق یافتہ سے نکاح کرنا ثواب کا کام ہے۔ زین نے شہریار کو ایک بار پھر لفظوں سے مات دی۔ اور پلیز بھائی بیٹھیں۔ زین نے آداب میزبانی نبھایا۔ سمیرا، شہریار بھائی کو کھانے کے بنا نہیں جانے دینا۔ سمیرا سے ایسی بات کی جیسے ابھی کوئی بڑی بات ہی نہ ہوئی ہو، نارمل انداز میں بات کی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، بعد میں بات ہوگی۔ شہریار اس سے ایکسکیوز کرتا باہر نکل گیا۔ سمیرا ایک بار پھر رو دی۔ شہریار نے آگے بڑھ کے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنی نازو پلی بہن کو یوں روتا اور غمزدہ دیکھ کے اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، لیکن شہریار نے فیصلہ کر لیا تھا، چاہے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ اپنی بہن کی خوشیاں واپس لوٹائے گا۔
ہاں سلمہ بھائی، کیا ہوا؟ کام ہو گیا؟ ہاں ہاں ہو گیا ہے تیرا کام، چینج کر دی ہے اس خوبصورت بلا کے کپڑے چینج کر دیے ہیں اس خوبصورت بلا کے کپڑے، قسم سے کیا حور پری ہے وہ، ہاتھ لگائے میلی ہوتی ہے، اور لال ساڑی میں تو وہ اور ہی غضب ڈھا رہی ہے۔ اور اب تم وہ کرو جو کرنا ہے، اور جلدی سے اسے میرے حوالے کرو، میرے کوٹھے کی شان بڑھائے گی یہ۔ چھوئی موئی سی سلمہ بائی مکارانہ انداز میں بولی، ہاں ہاں تیرے حوالے ہی کریں گے، بس کچھ تصویریں لینی ہیں اور اس مغرور بھائی کو بھیجنی ہے جسے بہت گرمی چڑھی ہے۔ بزنس میں ہمیں اتنا نقصان پہنچا چکا ہے کہ اب بھیک مانگنے کی بھی نوبت آ گئی ہے، اور اب اسی کی بہن کی تصویریں بنا کے نیٹ پہ دے کے پیسہ کمائیں گے اور اپنا نقصان پورا کریں گے۔ وہ شخص کیا کہا لگا کے ہنسا، ہاں نا، اس کے بھائی کی تڑپ کا مزہ ہم لیں گے اور اس کی بہن کی تڑپ کا مزہ تم لینا۔ شمس نے بھی کہتے ہوئے سمیر کا ساتھ دیا اور وہ تینوں زور سے کیا کہا لگا کے ہنسے۔ اتنے میں ان کا ایک آدمی اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ ہاں بھائی جیدی، بھیج دیا نا سب کو، اب ذرا کھل کے عیاشی کریں گے، سمیر نے آنے والے سے کہا۔ فکر ناٹ سر، سارا بندوبست کر کے آیا ہوں، اب ذرا اس ابصرا کا دیدار تو کرا دیں جس کے حسن کی تعریفوں کے آپ پر بل بان رہے ہیں۔ وہ شخص بھی مکرانہ انداز میں بولا اور اپنا کیمرہ ٹھیک کیا۔ ہاں 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 کیوں نہیں، تیرے بغیر کچھ بھی کرتے ہیں کیا ہم بھلا، سمیر نے اسے چاپلوسی سے کہا۔ جیدی ان کے ہر غلط کام میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور آج بھی ان کی پلاننگ تھی کہ آج کا دن اور رات رنگین بنائی جائے، اور اس لیے انہوں نے تابی کو کڈنیپ کیا تھا، اور آگے کا منصوبہ ان کا بہت خطرناک تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے اندر روم میں جانے کا ارادہ کیا، پولیس ریڈ پڑ گئی۔ سر جی بھاگیں، پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ سمیر کا ایک آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر، آپ نے پکا بندوبست نہیں کیا تھا کیا؟ جیدی کو اپنی فکر لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتے، پولیس اہلکار اندر داخل ہو گئے اور ان سب کو اپنی حراست میں لے لیا۔ سلمہ بائی بھی انہی کے ساتھ دھر لی گئی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ عمر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ کون سی بیوی؟ شمس نے حیرت سے پوچھا۔ عمر نے رکھ کے ایک مکہ اس شخص کو دیا۔ یاد آیا؟ عمر نے اسے گریبان سے پکڑا۔ وہ جو اندر ہے لڑکی، یہ اس کی بات کر رہا ہے۔ سمیر نے اپنا ہاتھ پولیس اہلکار سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، عمر اندر کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی تابی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے کپڑے دیکھ غصے سے عمر کے دماغ کی رگیں تن گئی، جبکہ وہ ہوش و حواس سے خراب بستر پر پڑی سرخ رنگ کی سلیو لیس ساڑی میں اپنے حسن کی چاندنی بکھیر رہی تھی۔ ایک لمحے کو عمر بھی پلک جھپکانا بھول گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اندر آتا، عمر نے وہیں بستر کی چادر اس کے اوپر ڈال کے اسے مکمل چھپا دیا۔ ایک گہری سانس لیتا وہ باہر نکلا۔ انسپکٹر بلال ان سب کو حراست میں لے چکا تھا اور تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن لے جانا تھا۔ عمر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سمیر کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھا، جو تابی کو دھوکے سے یہاں لایا تھا، اور اس کو بے تحاشا مارتا چلا گیا۔ انسپکٹر بلال نے اور دو اور اہلکار نے اسے قابو کرنا چاہا، لیکن وہ آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ عمر سنبھالو خود کو، یہ قانون کے مجرم ہیں، انہیں قانون سزا دے گی۔ تم بھابھی کو لے کر جاؤ یہاں سے، باقی میں سب دیکھ لوں گا۔ بلال نے اسے سمجھانا چاہا۔ میرا منہ توڑ کے رکھ دیا ہے تو نے، ہمیں کیا پتہ تھا وہ تیری بیوی ہے؟ سمیر نے منہ سے خون صاف کرتے ہوئے دکھی اور غصے بھرے لہجے میں کہا۔ عمر نے مڑ کر ایک اور مکہ رکھ کے دیا۔ آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ آج منہ توڑا ہے، کل تمہیں توڑ دوں گا، وہ بھی پورا کا پورا، اور اس بات کا مجھے قطعی افسوس نہ ہوگا۔ عمر کی بات پہ وہ عمر کی شکل دیکھنے لگا۔ انسپکٹر بلال ان سب کو حراست میں لے کر وہاں سے نکلے۔ عمر بھی اندر واپس آ گیا اور بہت احتیاط سے اس نے تابی کو اپنی باہوں میں بھرا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ شہریار سمیرہ کے گھر سے ہوٹل میں بک کیے اپنے روم میں آ چکا تھا۔ فریش ہو کے گھر کال ملائی اور انوشے کو مختصراً ساری بات بتا دی۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی اور شہریار کو تسلیاں دینے لگی۔ شہریار نے گھر کا حال احوال پوچھ کے کال بند کر دی۔ حقیقتاً
وہ خود بھی بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ بات سنبھال لے گا، لیکن یہاں تو بہت زیادہ ہی معاملات بگڑ رہے تھے اور اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ سمیرہ کو اپنا گھر ہنستا بستا دیکھنا چاہتا تھا اور دماغ میں تدبیریں بن رہا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں یہ نکاح روکنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سمیرہ یہ کبھی برداشت نہیں کر پائے گی، اور بہن کی تکلیف اسے اپنے دل پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شروع کہاں سے کرے، اور جب کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو رب ذات باری تعالیٰ ہے نا، جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور ہر مشکل سے نکالنے کا سبب بھی بناتا ہے۔ پورے یقین سے وہ اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی اور جائے نماز پہ بیٹھے روتے ہوئے اپنے رب سے اپنی بہن کی خوشیاں مانگنے لگا، اور جانے انجانے میں ہوئی خطاؤں سے اللہ سے معافی مانگی۔ لیکن وہ نہیں جانتا کہ کچھ خطاؤں کی معافی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں ہی اس کا مکافات عمل ہو جاتا ہے۔ مسلسل فون کان سے لگائے پریشان حال وہ تابی کے نمبر پہ کال کر رہا تھا، لیکن اس کا فون بن جا رہا تھا۔ اس کے خاص بندے مسلسل تابی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تابی کا سیکورٹی گارڈ بھی غائب تھا، ادھر سے ادھر چکر لگاتا وہ خالہ سغرا کو بھی پریشان کر رہا تھا۔ بیٹا جی پریشان نہ ہو، تابی بیٹا آ جائے گی۔ آپ نے اسے اکیلے جانے کیسے دیا؟ آپ جانتی ہیں اسے کچھ ہو گیا تو کون ذمہ وار ہوگا؟ سبحان سغرا خالہ پہ بھڑکا تھا۔ اس وقت اس کا غصہ اتنا شدید تھا کہ سغرا خالہ بھی لرز کے رہ گئی۔ سیڑھیاں اترتی صلا بھی ٹھٹکی، سحر جو اس کے ساتھ تھی، سبحان کی گرجدار آواز سے وہ سہم کے صلا سے چپک گئی۔ سبحان نے ایک نظر ان پہ ڈالی اور دوبارہ سے فون کال پہ بزی ہو گیا، اور اب وہ فون پہ کسی کو ڈانٹ رہا تھا۔ وہ سیکورٹی گارڈ مجھے ہر حال میں چاہیے، وہ بھی 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ صلا نے سحر کو پیار سے پچکارا اور اسے سغرا خالہ کے ساتھ اوپر کی طرف بھیجا اور خود سبحان کی طرف آئی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ہی کسی دشمن نے اسے کڈنیپ کیا ہو۔ صلا نے بہت ہی معصومیت سے سبحان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سبحان نے نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی اور کھینچا۔ کتنی بار کہا ہے اپنی زبان اور سوچ کو قابو میں رکھو، کسی دن میرا دماغ خراب ہوا تو جان سے جاؤ گی۔ دبے دبے غصے میں کہے گئے الفاظ صلا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گئے۔ تبھی سامنے سے اسد سبحان کا خاص آدمی آتا دکھائی دیا۔ صرف اسے اور عزیز کو ہی گھر کے اندر آنے کی اجازت تھی۔ سبحان نے جھٹکے سے صلا کو چھوڑا۔ جاؤ یہاں سے، خراتے ہوئے کہا۔ صلا بنا کوئی لفظ ادا کیے وہاں سے پلٹ گئی۔ سبحان اسد کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، ڈرائیور سے سب پتہ لگ گیا ہے، وہ چھوٹی بی بی کو ہوٹل میں لے کے گیا تھا۔ چھوٹی بی بی وہاں سے باہر ہی نہیں آئیں۔ اسد کے بتانے پر سبحان کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ صلا بھی رک کر سیڑھیوں کے پاس ان کی باتیں سننے لگی۔ کیا مطلب؟ سر وہاں سے پتہ کیا تو CCTV فوٹیج ملی، یہ دیکھیں۔ اسد نے ایک ویڈیو سبحان کو دکھائی جس میں تابی سمیر کے ساتھ جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ ویڈیو دیکھ سبحان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سبحان کو سمیر کو پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ وہ اور اس کا دوست شمس اس کے بزنس رائول تھے، اور ان کا سارا بزنس سبحان کی وجہ سے ڈوب گیا تھا۔ سبحان کو خطرے کی بو آئی۔ سر، انہوں نے چھوٹی بی بی کو نہ صرف کڈنیپ کیا ہے بلکہ اسد کی زبان لڑکھڑائی۔ کیا؟ سبحان کا دل لرزا۔ صلا بھی پوری ہمتاً گوش ہوئی۔ سر، وہ چھوٹی بی بی کو سلمیٰ بائی کے کوٹھے پر۔ سبحان نے اسد کا گریبان پکڑا۔ صلا کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے گرا، اس کے دل کو جیسے کسی نے ہاتھ مارا ہو۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو کبھی بھی تابی کا برا نہیں چاہا۔ میرے مالک، اپنا رحم کر، اس معصوم کی حفاظت کر۔ صلا نے ڈھیر ساری دعائیں مانگ لیں تابی کے لیے۔ سر، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں وہاں جانا ہوگا، اسد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سبحان نے خود پر قابو کیا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ صلا نے اس کی اور تابی کی سلامتی کے لیے دعائیں کیں۔ وہ کوئی چین اسموکر نہ تھا، بلکہ اس نے کبھی سگریٹ کو چھوا بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ سگریٹ کے 2 پیکٹ پی چکا تھا۔ پورے روم میں اس نے دھواں پھیلایا ہوا تھا۔ اپنے اندر کا اشتعال کم کرنے کے لیے وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ ایش ٹرے میں
سگریٹ مسلتے نظریں اس کی مسلسل تابی پر تھیں، جو 1 گھنٹے سے بستر پر بے ہوش پڑی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ عمر وہاں سے سیدھا اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر آیا تھا اور تب سے وہ سگریٹ کا شغل فرما رہا تھا اور اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے تابی کی پلکیں لرزیں، اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی، بے اختیار ہاتھ سر کی طرف گیا۔ کلوروفارم کی زیادہ مقدار کی وجہ سے وہ بہت دیر بے ہوش رہی۔ آہستہ آہستہ اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو جھٹ سے آنکھیں کھولیں، لیکن ارد گرد صرف دھواں ہی نظر آیا۔ فوراً اٹھ کر بیٹھی، ہوا میں ادھر ادھر ہاتھ مار کے دھواں ہٹایا اور اپنی کھانسی پہ بمشکل قابو کرتی سامنے ہی نظر اس دشمن جاں پہ جا ٹھہری۔ حیرت سے آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ عمر کی تیز اور غسیلی نظریں اسی پر تھیں۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا وہ تابی کو اندر تک لرزا گیا۔ حلق سے تھوک نکلتی وہ جلدی سے بستر سے اٹھی تو بے اختیار ہی اس کی ساڑی کا پلو نیچے ڈھلک گیا اور اس لمحے تابی کی نظریں اپنے حلیے پہ گئی۔ شرم سے وہ پانی پانی ہو گئی، دل نے جیسے دھڑکنا بند کر دیا۔ اتنا واہیات لباس پہنے وہ عمر کے سامنے کھڑی تھی۔ فوراً سے بیشتر ساڑی کا پلو اٹھایا اور اسے اوڑھتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ عمر دانت پیستا اس کے قریب آیا اور جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا اور اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کی۔ عمر دانت پیستا اس کے قریب آیا اور جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا اور اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کی کہ وہ سسک اٹھی۔ تابی پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ تم اتنی بڑی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ ہر لفظ ٹھہرا ہوا اور سخت لہجے میں ڈھلا ہوا تھا اور تابی کے نین کٹورا آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگے۔ اس بیہودہ عورت نے تمہیں چھوا، تمہارا لباس تبدیل کیا اور تمہیں ہوش تک نہ رہا تھا۔ عمر چاہ کر بھی خود پہ قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ ان لمحوں میں وہ ہزاروں موت مرا تھا۔ عمر کے لفظوں پر تابی کی پلکیں لرزیں، اس کا وجود ساخت ہوا۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ اس عورت نے تمہیں دیکھا، چھوا کیسے؟ تابی کیسے؟ تم نے کیوں نہ خود کی حفاظت کی؟ کیوں؟ عمر جیسے دیوانہ سا ہونے لگا تھا اور تابی اس کے اس انداز سے سخت ڈری۔ عمر چپ، ایک دم چپ۔ سرگوشی نما آواز میں وہ تابی کو چپ کروا گیا۔ آنسو عمر کی آنکھوں کو بھی نم کرنے لگے۔ تابی خود کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتی؟ تم کب تک یوں ہی بیوقوفیاں کرتی رہو گی؟ اب کی بار غصہ اور سرزنش تھی لہجے میں۔ جانتی ہو اگر میں وہاں نہ پہنچتا تو میری روح تک کانپ جاتی ہے یہ سوچ کے۔ دکھ سے کہتا وہ تابی کو مزید رلا گیا۔ میں نہیں جانتی میں وہاں کیسے؟ تم نہیں جانتی؟ تم خود چل کے گئی تھی اس کے ساتھ۔ عمر نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ تابی کا سر جھک گیا اور آنسو بہنے لگے۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا، وہ خود ہی تو اس شخص کے ساتھ گئی تھی جو دھوکے سے اسے ساتھ لے کے گیا تھا۔ غلطی اسی کی تھی جو بنا سوچے سمجھے اعتبار کر کے چل دی تھی کسی اجنبی کے ساتھ، لیکن اس کی وجہ بھی تو عمر ہی تھا۔ اس کی وجہ سے وہ گھر میں بنا کسی کو بتائے نکلی تھی غصے میں اور پھر مشکل میں پھنس گئی۔ تابی یہ میری آخری وارننگ ہے تمہیں، اپنی حفاظت کرو ورنہ انہی ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ عمر غصے اور جذبات کی رو میں بہہ کر آج ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ بے اختیار ہی تابی کی نظریں عمر پہ اٹھی۔ کئی سوال تھے ان نظروں میں جن کے جواب عمر کے پاس نہیں تھے۔ کس حق سے؟ دھیمے سے انداز میں کہتی وہ عمر کو چونکا گئی۔ بولیں، جواب دیں، کس حق سے آپ مجھ پہ حق جتا رہے ہیں؟ اب کی بار تابی کا لہجہ تیز تھا۔ نگاہ میں ہو تم میرے، اور کس حق کی بات کر رہی ہو؟ عمر بھی دبے دبے غصے میں بولا۔ تابی نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ کو زور سے اپنے بازو سے پرے جھٹکا۔ کون سا نکاح جو آپ نے بدلہ لینے کے لیے کیا؟ تابی نے زہر میں بھجا تیر چھوڑا جو عمر کے دل کے پار ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی، ہمیشہ یہی تو کرتے آئے ہیں آپ۔ بس چپ 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 چپ۔
جو بھی تو کراتے آئے ہیں مجھے، تابی نے تیز لہجے میں کہا۔ عمر اس کی حالت کے پیش نظر خاموش رہا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ سوالیہ نظریں عمر پہ ٹکائیں۔ اس وقت میں تمہارے کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے آپ کو دینا ہوگا جواب۔ تابی بزد ہوئی۔ عمر نے حیرت سے اس بفری ہرنی کو دیکھا۔